إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال هذا ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ ان کے تذکرے میں بھی ایک نہایت اثر کرنے والی نصیحت موجود ہے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف بالسلطان مبین، نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ، فتولی برکنہ، وہ فرعون جو تھا وہ بڑے غرور و گھمنڈ میں منہ پھیر کر چلا گیا اور کہنے لگا وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یا تو یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے اس کے اس انکار اور اس کی الزام تراشیوں کی سزا یہ دی کہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ایسا گرفت میں ہم نے لیا کہ ہم نے اسے
دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اس کی جو موت تھی نا وہ کوئی قابل رشک نہیں تھی، قابل عبرت تھی۔ اس کی موت جو ہے وہ باعث ملامت تھی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان کیے ہیں، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ واقعات صرف لوگوں کو محسوس کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور نہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ معلومات محض معلومات فراہم کی جائے، بلکہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دین کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے شیطانی قوتیں بھی مضبوط ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے دین کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے نا، ویسے ویسے شیطانی قوتیں بھی بڑی سرگرم ہو رہی ہیں۔ اور 2-3 دن سے نا واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ نا ایک چل رہی ہے تحریر، اور تحریر کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے کہ انسان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ عادت یہودوں کی تھی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے لکھتے اور حوالہ یہ دیتے کہ یہ تورات میں ایسے ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ وہ تحریر کیا چل رہی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو چونکہ اتفاق سے مضمون بھی وہی ہے تو آپ کو بتلاتا چلوں۔ تحریر یہ چل رہی ہے کہ فرعون اور قارون یہ شخصیات کے نام نہیں تھے۔ کیا کہتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ فرعون اور قارون یہ شخصیات کے نام نہیں تھے، یہ کردار تھے، اور کردار یہ تھے یعنی وسائل کو اپنے قابو میں رکھنے والے یہ کردار ہیں، شخصیت نہیں ہے۔ اور حوالہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ حالانکہ قرآن نے تو جا بجا کہا ہے کہ یہ شخصیات ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو محض کردار سے تعبیر کر کے موسیٰ علیہ السلام کی جرت، ان کی ہمت، ان کی مساعی جمیلہ کا انکار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوت اس شخص کو اور اس کے لشکر کو شکست دینے کے لیے وقف کر دی۔ تو اب کہا یعنی قرآن کا حوالہ دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ افراد نہیں، یہ شخصیات نہیں، محض کردار ہیں۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ فرقہ جو ہے نا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے مثلا جیسے ملائکہ ہے، ملائکہ کا انکار کیا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں، یہ ایک کردار ہے جو انسان کے اندر ہے۔ شیاطین کچھ نہیں، شیاطین ایک کردار ہے جو انسان کے اندر ہے۔ معجزات کا انکار کر دیا، یہ فرقہ ایک پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن حالات زمانہ نے اس فرقے کو مٹا دیا، لیکن آج پھر یہ سر اٹھا رہا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی
کئی دفعہ آپ کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ جو فیس بک پہ تحریریں آتی ہیں یا واٹس ایپ پہ آتی ہیں یا کسی اور سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو آپ جو ہے نا اندھا دھند اس کو آگے نہ بھیجا کریں، اس کی پہلے تحقیق کرنی ہے کہ یہ ہے کیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس جرم کا شکار ہو جائیں۔ تو فرعون جو تھا یہ ایک نہایت جابر شخص تھا۔ رب ذوالجلال نے اس جابر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا، فرعون کہ بھی تو نے ہمارے یہاں پرورش پائی ہے، میں نے تیرا نان و نفقہ اور تجھے دودھ پلانے کا نان و نفقہ تیری ماں کو دیتا رہا ہوں، اور اب تو میرے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت سے کہا کہ یہ چھوٹا سا ایک احسان ہے تیرا جو ہم پر جتلاتا ہے، اور تجھے یہ یاد نہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ نے کتنے سالوں سے میری پوری قوم کو غلام بنا کر رکھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مردہ خداؤں کی مذمت کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے۔ مردے سے بیچارے نے کیا کر لینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اس کے ماننے والے آپ کے گلے پڑ جائیں گے، یہی ہوگا نا، لیکن وہ جو مردہ ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل بات جو ہے نا زندہ خدا کو للکارنا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو یہ بتانا ہے کہ حق کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک جواب دیا، اور آخر میں فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اگر میری دعوت کو تم قبول نہیں کرتے تو مت کریں، لیکن مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں بنی اسرائیل کو لے کر اپنی قوم کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ وہ اس بات پر بھی جب نہ راضی ہوا تو رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ موسیٰ ایسا کرو تو میرے بندوں کو لے کر رات کے کسی وقت نکل چلو یہاں سے، اور ساتھ ہی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہیں وہ پکڑنے کے لیے آئے گا، ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے آج فرعون کو ایک کردار کہا ہے، کل وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کردار کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن جو بحث نصیحت ہے وہ ایک قسم کی تمثیلی کہانیاں بن کر رہ جائے گا۔ تو فرمایا میری ان بندوں کو رات کے ایک حصے میں یہاں سے لے کر نکل چلے، اور یاد رکھیں آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اور جب آپ دریا کے کنارے پہ جائیں نا تو وہاں جا کر یہ جو عصا ہے تیرا، اب دیکھیں رب ذوالجلال نے اصل قوت تو رب ذوالجلال کی کار فرما ہے۔ عصا جو لاٹھی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو دیکھیں وہ لاٹھی اگر موسیٰ علیہ السلام زمین پہ پھینکتے ہیں تو سانپ بنتی ہے، اللہ کی حکم سے بنتی ہے۔ اگر درخت پہ
مارتے ہیں تو پتے گرتے ہیں، اگر اس لاٹھی کو پتھر پہ مارتے ہیں تو اس سے چشمے اگلتے ہیں، اور اگر پانی پہ مارتے ہیں تو پل بنتے ہیں۔ پانی پہ مارتے ہیں تو پل بنتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا عبرت کا سامان ہے کہ ہے لاٹھی رب ذوالجلال کے حکم سے وہ لاٹھی کیا کیا کام کر رہی ہے، اور اگر ان معجزات کا انکار کر دیا جائے تو قرآن پھر میں باقی رہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا جب آپ دریا کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے لاٹھی کو مارنا ہے پانی پر۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پانی پر مارتے ہیں تو دریا پر 12 پل بن جاتے ہیں۔ لاٹھی ایک جگہ پہ لگتی ہے اور دریا پہ پل بن جاتے ہیں 12۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبائل میں تقسیم تھی، اور ہر قبیلے کا نام اس پل پہ درج ہو جاتا ہے کہ جہاں سے جس قبیلے نے گزرنا ہے۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی کہ جب پل کو کراس کر لو ان پلوں کو تو پھر لاٹھی نہیں دوبارہ مارنی پلوں کو ختم کرنے کے لیے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کے اوپر جو پل ہے وہ رہنے دینے ہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پلوں کو نہیں چھیڑنا، ان کو نہیں توڑنا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہم نے ان پلوں کے اوپر جو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں نا ان کو بھی ان پلوں کے اوپر چڑھانا ہے۔ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ اور پھر وہ دریا جس پہ آسا پڑنے سے پل بنے تھے، جب فرعون اور اس کا لشکر اس پہ آتا ہے تو اب وہ کن کہنے سے چل پڑے، ٹوٹ گئے۔ پہلے لاٹھی لگی تو پل بن گیا، اور اب لاٹھی بھی نہیں ہے۔ اس مالک نے کہا کن فیکون، اتنی طاقت ہے اس مالک۔ یہ اندازہ تو لگائے، یہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی حد تک اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے کام کریں، اپنی حد تک۔ آپ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں اور پھر دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مجھے نہ کسی لشکر کی ضرورت ہے اور نہ مجھے کسی توانائی کی ضرورت ہے، میں تو کن کہتا ہوں، جس کام کے لیے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، وہ فرعون جو رات کے پہلے حصے میں، وہ فرعون اور اس کا لشکر جو رات کے پہلے حصے میں باغات کا مالک تھا، محلات کا مالک تھا، اور رات کے آخری حصے میں وہ دریا کے موجوں کی سپرد ہو گیا۔ کتنی دیر لگی اللہ کے اس میں؟ یہ اسرائیل کا ہوا کھڑا کر کے رکھا ہے ہم نے۔ ذرا موسیٰ جیسا ایمان تو پیدا کرے، ذرا دیانتداری تو پیدا کرے۔ جو رب ذوالجلال نے ان کے لیے کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جب میں اور آپ
وہی کام کریں گے جو ایک ہندو کرتا ہے، جو ایک کرسچن کرتا ہے، جو ایک یہودی کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ کیوں رہے گی؟ ہمارا ساتھ کیوں دے گی؟ اور اگر سچ پوچھو نا، یقین جانیے، بس ایک ہے چیز جو ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اقرار ہمارے پاس رہ گیا بس۔ اور یہ اقرار جس کردار کا تقاضا کرتا ہے نا، وہ نہیں ہمارے پاس ہے۔ ہم کیا نہیں کر رہے بتائیں؟ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تنبیہ کی ہے، ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ، ان اخلاقی جرائم کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ ایک ایک جرم قوموں کی تباہی کا باعث بنا ہے، بچ جاؤ۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ایک چٹان کی طرح سخت ہو چکے ہیں، کوئی نصیحت ہم پر کارگر نہیں ہوتی۔ کیا نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ فرعون نے پوری زمین، مصر کی زمین پر قابض تھا، باغات اس کے تھے، نہری نظام اس کا تھا، لہلہاتی کھیتیاں اس کے قبضے میں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی اس نے باغات چھوڑے، اور کتنے ہی اس نے نہریں اور چشمے چھوڑے، وزروع، اور کتنے ہی اس نے لہلہاتیاں کھیتیاں چھوڑی، ومقام کریم، اور کتنے ہی عمدہ اس نے محلات چھوڑے، خوبصورت قسم کی بلڈنگیں، کوٹھیے اور بنگلے اس نے چھوڑے، ونعمت، اور بڑی آسائش میں وہ رہتا تھا، کانوا فیہا فاکہین، اور جن آسائشوں میں وہ رہتا تھا ان آسائشوں میں غم نام کی، اذیت نام کی، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر سہولت موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں ہے، فاکہین، بڑا خوش و خرم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب نہ مانا تو رب ذوالجلال نے بس اس کی پھر ایک داستان ہی رہنے دی، مٹا دیا۔ اور وہ لوگ جن کے 1,40,000 بچوں کو اس نے 2 قسطوں میں ذبح کیا، ایک 70,000 اس نے اس وقت ذبح کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، اور 70,000 اس وقت ذبح کیا جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ 40,000، 1,40,000 جس قوم کا بچہ قتل ہوا، اتنی مظلوم و مقہور وہ قوم، اللہ فرماتے ہیں کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، پھر ہم نے کیا کیا؟ ان محلات کا، ان چشموں کا، ان نہروں کا، ان باغات کا، ان لہلہاتی کھیتیوں کا وارث ان کو بلا دیا جو کل غلام تھے، جو کل غلام تھے، آج ہم نے ان کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ اور پھر جو آگے رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ان کے ننھے ننھے بچے تک، چھوٹے چھوٹے بچے تک پانی کی نظر ہو گئے،
ظاہر ہے کہ بڑوں کا تو جرم تھا، لیکن بچے، اللہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے بچوں کے مرنے پر بھی نہ آسمان نے ایک قطرہ بوند کا آسمان سے پھینکا، نہ زمین سے ایک قطرہ جو ہے وہ باہر نکلا، نہ آسمان اس پہ رویا نہ زمین اس پہ ان پہ روئی، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور پھر ان کو مہلت بھی نہ دی گئی، جن کو پہلے مہلت دی جاتی تھی پھر ان کو مہلت بھی نہ دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور پھر ہم نے ادھر ان کو تباہ و برباد کیا، اور ادھر جن کے 1,40,000 بچے ذبح ہوئے تھے، یہ رسوا کن عذاب سے، اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ کسی باپ کے سامنے اس کے شیر خوار بچے کو ذبح کرتے ہوئے اور وہ بیچارہ آہ بھی نہ لے سکے۔ میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ جمعے پیوستہ جمعے یہی عرض کیا تھا کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے لیے انتباہ ہے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یہ موقع ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ نے یہ جو ہمیں مہلت دے رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ مہلت کا وقت گزر جائے اور ہم پھر کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جائے جو ہم نہیں چاہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔